إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورہ دہر. اور سورہ دہر جو ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا زمانہ نزول جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، جیسے زمخشری ہیں، امام رازی ہیں، قاضی بیضاوی ہیں، ابن کثیر ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے. اور بعض کے نزدیک یہ مکی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری مدنی ہے. لیکن جب ہم اس کا موضوع اور اس کے مضمون پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ان مفسرین کی رائے جو ہے وہ زیادہ قرین از قیاس لگتی ہے جو اس کو مکی صورت کہتے ہیں، کیونکہ اس کا موضوع جو ہے وہ عمومی طور پر وہی ہے. بلکہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ بالکل ابتدائی دور کا، جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، ابتدائی آیات 7، تو اسی سے ملحقہ کوئی دور لگتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا انسان پر آیا وہ ایک وقت زمانے میں سے کہ نہ تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر. انا بے شک ہم نے خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو من نطفۃ ایک نطفے سے، امشاجن ملا جلا، نبتلی ہی ہم آزمائیں کہ ہم آزمائیں اسے، فجعلناہ تو بنایا ہم نے اسے سمیعن خوب سننے والا، بصیرن خوب دیکھنے والا. پہلا فقرہ جو آ رہا ہے کہ حل اتی علی الانسان، اکثر مفسرین اور جو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں وہ انہوں نے یہاں پر حل کو قد کے معنوں میں لیا ہے، یعنی وہ اس کا یہی معنی لیتے ہیں کہ بے شک، بلا شبہ. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ یعنی وہ ملامت ناہی زمانہ جس کی نہ تو ابتدا انسان کو معلوم ہے اور نہ اس کی انتہا. ٹھیک ہے، اور ہین سے مراد وہ خاص وقت ہے جو اس لامت ناہی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہو. تو یہ کون سا زمانہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے جو حضرت آدم کی پشت سے تمام انسانوں کی روحوں کو جب پیدا کر دیا گیا، اس وقت سے لے کر تو انسان کی جو پیدائش ہے دنیا میں، اس وقت کا زمانہ. تو کسی کو نہیں پتا تھا کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، خود انسان کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں تھا. ٹھیک ہے، یا پھر اس سے مراد وہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ گزارتا ہے، اس وقت بھی اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، کچھ پتا نہیں ہوتا وہ دنیا میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. اگر پیدا ہو بھی جاتا ہے وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور صحت مند ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ پتا نہیں ہوتا، اس کا کوئی نام نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے، کوئی ویل ڈیفائن اس کی پہچان نہیں ہوتی. تو یہ دونوں زمانے اس میں آ سکتے ہیں اس میں. اور کچھ مفسرین جنہوں نے کیا کے معنوں میں لیا ہے اس کو، حل کو، اور حل جو ہے وہ ہے سوالیہ لفظ ہی ہے، کیا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ کیا آیا ہے انسان پر. یعنی مقصد دونوں مفسرین، دونوں طرح کے مفسرین کا ایک ہی ہے کہ انسان کو اس کی حیثیت یاد کرائی جائے، بتایا جائے کہ اصل میں وہ کیا چیز ہے. وہ جو تکبر کرتا ہے اور اللہ کا انکار کر دیتا ہے، یا پھر اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، تو وہ دیکھے تو صحیح وہ ہے کیا چیز.
اور یہ موضوع جو ہے وہ کم و بیش پہلے بھی بارہا آ چکا ہے. اور کیا وہ کیا کہ انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے وہ کہاں سے آیا, اس کو کس نے پیدا کیا. اور اسی چیز کا پھر آگے ذکر آ رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, کہ بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے ملے جلے. اور ملا جلے نطفے سے مراد کیا ہے یہاں پر, یعنی مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ الگ الگ نطفوں سے نہیں پیدا ہوئے, بلکہ دونوں نطفے جب مل کر ایک ہو جاتے ہیں تو اس مرکب نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سپرم اور اووم کے ملنے سے زائگوٹ بنتا ہے, اور پھر جو ہے آگے انسان جو ہے اس کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ مختلف مدارج میں سے گزرتا ہے. کیوں پیدا کیا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے؟ نبتلیہ, تاکہ ہم آزمائیں اسے. دنیا میں بھیجا اس لیے ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں. وہ کیا کرتا ہے, اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے. تو یہاں پر ان دونوں آیات میں انسان کی حیثیت بھی اس کو بتا دی گئی کہ وہ خدا نہیں ہے, اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زمین پر خدا بن کے بیٹھ جائے. اور دوسری چیز یہ بھی کہ دنیا میں اس کی پیدائش کی حیثیت کیا ہے, اس کو کس حیثیت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس کو ایک ایسی ہستی کے ایک ایسی حیثیت سے بھیجا گیا ہے کہ وہ یہاں پر امتحان گاہ میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنی زندگی ایک خاص کریکولم کے تحت, ایک خاص سلیبس کے تحت اس کو گزارنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا سورہ قیامہ میں بھی کہ اس کو بے مہار نہیں چھوڑ دیا گیا, ایسے شتر بے مہار کے طور پر نہیں دنیا میں بھیجا گیا کہ جو مرضی کرتا رہے, بلکہ ایک خاص پیٹرن کے تحت, ایک خاص سلیبس, ایک خاص نصاب کے تحت اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا. تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک فیکٹ اور بھی یہاں بتا رہے ہیں, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, سَمِيعًا بَصِيرًا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اسے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنا کے بھیجا ہے. گویا یہاں پر امتحان کے لیے جب بھیجا گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو فلی ایکوپڈ بھی کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو وہ صلاحیتیں نہ دی گئی ہوں جس سے وہ ان حدود اور قیود کے اندر اس نصاب کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اس میں زندگی گزار سکتا. تو یہاں سمیعاً بصیرا یہ دو چیزیں بتائی گئی, وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. یعنی انسان کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو وہ اپنی ان دو صلاحیتوں کو استعمال کر کے حق کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اس لیے دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں نا جن کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ سمع اور بصر اور فؤاد, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی کریکٹر بلڈنگ میں کی بالکل ابتدائی جو ہے وہ مدارج میں استعمال ہوتی ہیں. جو ہم سنتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, وہ ہماری سوچ ڈیولپ کرتی ہے, اور وہ سوچ جو ہے وہ ہمارا کریکٹر بلڈ کرتی ہے. ایسے ہی ہے نا, یہی سیکھا تھا نا ہم نے جب ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیں پھر اس چیز پر کانشیس رہنا چاہیے کہ ہمارے کانوں سے کیا اندر جا رہا ہے اور ہماری آنکھوں سے کیا اندر جا رہا ہے, تاکہ وہ چیز ہم اس کو کنٹرول کریں جو ہماری سوچوں کو پراگندہ نہ کرے, ہماری تھاٹس کو پراگندہ نہ کرے, ہماری فیلنگز کو خراب نہ کرے. اور پھر کیونکہ وہ فیلنگز, وہ تھاٹس جو ہیں وہ پھر ہمارے کردار کی تعمیر کرتی ہیں. اگر آپ اچھی چیز سنتے ہیں, آپ قرآن سنتے ہیں, آپ نیک لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, آپ اچھے تھاٹ فل لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, آپ کریٹو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, تو اسی طرح سے پھر آپ کا کریکٹر جو ہے اس میں کریٹیوٹی آ جائے گی, اس میں نیکی کی طرف شوق آ جائے گا, نئے نئے اچھے اچھے کام کرنے کے آئیڈیاز آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے. اور یہی اگر کانوں کے ذریعے گند بلا اندر جا رہا ہے تو وہی سارا کچھ پھر ہمارے کریکٹر میں بھی آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی دو وہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی جو اس کو راستے کے تعین میں مدد دیتی ہیں کہ اس کو کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے. یہ جو کہا گیا نا نبتلی ہی, تاکہ ہم اس کو آزمائیں, تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیتیں بھی دیں تاکہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں. یہ ہم پر ہے اب کہ ہم صحیح کو چھوڑ دیں, حق کو چھوڑ دیں اور باطل کے پیچھے چل پڑے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ امتحان میں فیل ہو گئے. اور اگر ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں, حق پہ چلتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, جیسے قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ سننا ہے,
कुरैश जो वो मुशरिकीन मक्का थे वो क्या करते थे कि कुरान जब पढ़ा जाए तो इसके अंदर शोरगुल करो ताकि लोग इसको सुन ना पाए। तो सुनेंगे, देखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो फिर हम हक को समझ सकेंगे। अगर हम वो जैसे जो जहन्नुम में जाने वाले लोग थे वो उन्होंने क्या कहा था, लौ कुन्ना नस्माउ, अगर हम सुनते, औ नाक़िलु, और हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करते तो फिर हम असहाबुस सईर में से ना होते। मा कुन्ना मिन असहाबिस सईर। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर खास तौर पर समा और बसर का जिक्र किया गया, क्योंकि ये वो दो सलाहियतें हैं जो इंसान को सही और गलत की पहचान में मुआविन होती हैं और इंसान को सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाती हैं। इन्ना हदैनाहु सबीला, और बेशक हमने हदायत दी इसे रास्ते की, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, ख्वाह वो शुक्रगुजार बनता है और ख्वाह वो नाशुक्रा बनता है। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उसे समी और बसीर बना दिया, होश कोश रखने वाला बना दिया, हमने उसको अकल रखने वाला बना दिया, और उसके बाद हमने उसके सामने रास्ता रख दिया। यानी सिर्फ अकल और सुनने और देखने की सलाहियतें देकर महज छोड़ नहीं दिया, बल्कि रहनुमाई भी की, और ताकि उसे मालूम हो जाए कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, शुक्र का रास्ता कौन सा है और कुफर का रास्ता कौन सा है। इसके बाद वो जिस भी रास्ते के ऊपर चलना चाहेगा उसके लिए उसको फिर अल्लाह ताला ने इतनी आजादी दे दी कि वो जो चाहे राह इख्तियार करे, उसकी उस चॉइस के ऊपर फिर उसका अंजाम होगा, जो भी उसके साथ मामला किया जाने वाला होगा। जिस तरह एक और जगह आता है ना, सूरह बलद में आता है, वह हदैनाहुन नजदैन, और हमने हदायत दी उसे दोनों रास्तों की, यानी खैर के बारे में भी बता दिया, शर के बारे में भी बता दिया। कुरान करीम हदायत है ना। अब आप देखें, सुभान अल्लाह, आपका 29वां पारा मुकम्मल हो रहा है और पीछे पूरा एक फलसफा आपको समझ आ गया इसके बारे में कि ये चीज सही है और ये चीज गलत। अल्लाह ताला ने शैतान के रास्ते की भी निशानदेही कर दी कि ये शैतान का रास्ता है, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उसके पीछे ना चलो। ये अल्लाह का रास्ता है, ये सिराते मुस्तकीम है, तो तुम इसके पीछे चलो। इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें ये फायदा होगा, इस रास्ते पे चलोगे तुम्हें ये नुकसान होगा। ये तुम्हारे शख्सी फायदे हैं, ये तुम्हारे इज्तिमाई फायदे हैं, ये तुम्हारे इनफरादी नुकसानात हैं। इससे ये काम करोगे तो तुम मिनहसुल कौम तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। ईच एंड एवरीथिंग जो किसी भी इंसान की हिदायत के लिए जरूरी होती है, उसकी बेसिक्स जो है वो कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने बयान कर दी। तो कुरान हिदायत है दोनों तरह की बातों, और अल फुरकान है, दोनों तरह के रास्ते अलग अलग करके दिखा देता है। तो ये अब अल्लाह ताला ने हमारे सामने खोल के रख दिया। जैसे सूरह शम्स में भी अल्लाह ताला ने इस बात को इस तरह बयान किया ना कि वह नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। वहां पर क्या बात आ गई कि हमने इसको इल्हाम कर दिया है जो भी इसकी बुराइयां हैं और जो इसका तकवा है। इंसान के, जैसे पीछे भी हम बात कर रहे थे ना कुछ दिन पहले भी, कि इंसान के अंदर इनबिल्ट होती है मारूफ की पहचान और मुनकर की पहचान। कोई किसी ने खुद अपने नफ्स को मस्ख ना कर दिया हो, या कोई ऐसे माहौल में ना रहता हो जहां बुराई को बुराई समझा ही नहीं जाता और बुराई को एक टैक्टिक के तौर पर या एक होशियारी और चालाकी के तौर पर सिखाया जाता है और उसको उसके ऊपर फख्र किया जाता है। इस तरह किसी ने अगर अपनी फितरत को मस्ख ना कर दिया हो और वो एक आम माशरे में रहता हो, तो वो लाजमन हक को हक और बुराई को बुराई समझता है, सही और गलत उसके सामने वाजे होता है। तो इंसान के अंदर इन बिल्ट भी अल्लाह ताला ने दोनों तरह की हिदायतें रख दी हैं कि ये गलत है, ये सही है। और फिर बाहर से भी उसको हिदायत का इंतजाम कर दिया। 1,24,000 पैगंबर भेजे, फिर उनके साथ किताबें नाजिल की, फिर उनके फॉलोअर्स में से ऐसे लोगों को उठाया जो लोगों को अपने अंबिया का पैगाम देते रहे। और फिर बिल्कुल आखिर में अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान करीम की इस हिदायत को महफूज कर दिया क़यामत तक, ताकि जो कोई चाहे वो इससे फायदा हासिल कर सके। इससे सही को सीधे रास्ते पे चलना चाहे तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, और अगर वो बुराई के रास्ते को जो है वो अपनाना चाहता है तो भी उसके लिए ऑप्शन खुला है, जो कि बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है और उसका बुरा अंजाम है। अच्छा, इसके बाद ये कि किस चीज की तरफ,
इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, दोनों रास्ते उसके सामने खोल दिए गए हैं। अब वो शुक्रगुजार बनता है या वो नशुक्रा बनता है। और यहाँ पर देखिए, पहले भी हमने पढ़ा, कुफ्र जो है ना, कुफ्र का मानी नाशुक्री भी होती है और इनकार करना भी होता है। हदायत के साथ शुक्रगुजारी और कुफ्र का जिक्र क्यों आया है? बात दरअसल ये है कि सबसे बड़ी नाशुक्री जो है ना वो कुफ्र है। सबसे बड़ी नाशुक्री है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार करना। जैसे शिर्क को क्या कहा गया है? इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम। शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। और इसी तरह सबसे बड़ी नाशुक्री कुफर है। वो मालिक, वो खालिक, वो रब जो हमें सब कुछ दे रहा है, आप उसी का इनकार कर दें। इसको आप छोटी सी मिसाल से समझें कि अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, किसी बच्चे को आप उसकी परवरिश का जिम्मा लेते हैं और आप उसको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और बेहतरीन तरीके से उसको हर हर जरूरत उसकी पूरी करते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो वो कहे आप कौन? आप कौन है? मैं तो आपको नहीं जानता। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कितना नाशुक्र है ये। है ना? तो इसी तरह इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही खालिक हैं, वही मालिक हैं, वही मुदब्बिर हैं, वही सस्टेनर हैं, हर हर चीज के प्रोवाइडर वही हैं, बचाने वाले वही हैं, सेहत देने वाले वही हैं। हर चीज जो इंसान की जरूरत, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो उसको मुहैया कर रहे हैं। और फिर इंसान कह दे कि अल्लाह है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, और अगर है तो वो उसको उस तरह ना माने जिस तरह के उसको मानने और जिस तरह उसकी शुक्रगुजारी का हक है। तो फिर इससे बड़ी नाशुक्री क्या होगी? तो इसलिए यहाँ पर नाशुक्री का जिक्र किया गया। और शुक्रगुजारी से मुराद यहाँ क्या होगी? अल्लाह पर ईमान लाना, सीधे रास्ते पर चल पड़ना, उस रास्ते पर चलना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। और वो कौन सा रास्ता है? जब आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें इस बात पर कि आपको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी, आपको अल्लाह ताला ने उस सही सालम आजाद दिए कि आप नमाज पढ़ें। आप जब सदका करते हैं, जो नेकी करते हैं, तो बेसिकली वो भी क्या होती है? वो शुक्रगुजारी होती है। अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में आप शुक्र कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला आपने मुझे नवाजा तो मैं देने के काबिल हुआ। इसीलिए तो कहते हैं ना कि शऊर के साथ हर अमल जो है वो अजर को बढ़ा देता है। एक सदका ये है कि इंसान किसी को दे और समझे कि मैं दे रहा हूं, तो वो देने का अजर तो उसको मिलेगा, लेकिन पीछे जो सोच है उससे उसका अजर कम हो जाएगा। और एक सदका वो है जिसमें इंसान कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे ये दिया, मुझे इस काबिल किया कि मैं किसी के काम आ सकूं। ठीक है? तूने मुझे सेहत दी, अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे सेहत दी, तो मैं इस बीमार की जिम्मेदारी करने के काबिल हूं। तो वो क्या है? फिर वो आपके उस अजर, उस अमल का अजर और बढ़ा देगा। तो कोई भी इबादत जब हम करते हैं, कोई भी हक किसी का अदा करते हैं, हकूकुल्लाह में से या हकूकुल इबाद में से, तो बेसिकली वो शुक्रगुजारी ही होती है। और ये है शुक्र बिल जवारे। एक तो जुबान से शुक्र अदा करना है ना, जुबान से हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, दिल से शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। और शुक्र फिर क्या है? थोड़ी सी चीज के ऊपर राजी हो जाना। जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जो थोड़े से थोड़ा दिया है, उसी पे राजी हो जाना, बजाय इसके कि कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होना और दूसरों की के साथ कंपैरिजन करना। जो थोड़ा सा मेरे पास है मैं उस पे राजी हूँ, जितनी सेहत मेरे पास है मैं उस पे राजी हूँ, जितना माल मेरे पास है मैं उस पे राजी हूँ। ये है शुक्र। तो ये शुक्र कौन सा शुक्र है? ये दिल से शुक्र है। तीन चीजें होती है ना शुक्र। शुक्र तीन तरह, तीन हिस्से होते हैं उसके, तीन पार्ट्स होते हैं शुक्र के। शुक्र बिल लिसान, जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, जुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करना, नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करना या वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ठीक है, ये जुबान से शुक्र है। फिर दिल से शुक्र, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दिल में शुक्रगुजारी क्या है कि इंसान अपने पास जो थोड़ा से थोड़ा भी है, कम से कम, दाब्बतु शुक्र किस गाय को कहते हैं? जो थोड़ा चारा खाती है और ज्यादा दूध देती है। तो थोड़ी सी चीज आपके पास है और आपका दिल शुक्र से भर गया है। और फिर तीसरा ये है शुक्र बिल जवारे, जो भी मैंने आपसे अर्ज किया कि हम
جو بھی کام کرتے ہیں اس کی توفیق کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو اسی طرح خرچ کرتے ہیں جیسا اللہ کا حکم ہے. جیسے میں نے آپ کو صحت کی بات بتائی، ہم صحت مند ہیں اگر، تو اس کی شکر بالجوارے کیا ہوگا کہ ہم عبادات اچھے طریقے سے ادا کریں. میں کھڑی ہو سکتی ہوں، میں قیام کروں، میں جھک سکتی ہوں، میں رکوع کروں. میں صحت مند ہوں تو میں اپنے بیمار عزیز کی تیمارداری کروں. اسی طرح میں صحت مند ہوں تو میں اپنی قوتوں کو، طاقتوں کو ابلاغ دین میں لگاؤں. یہ سب شکر بالجوارے. تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، بتا دی، دونوں راستے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ یا تو تم اللہ کے راستے پر چلو اور شکر گزار بنو، اور اگر تم چاہو اور شیطان کا راستہ اختیار کر کے نہ شکرے بننا چاہتے ہو تو نہ شکرے بن جاؤ. انجام پھر بہرحال تمہارا اسی کے مطابق ہوگا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. پھر انجام کیا ہوگا؟ جو کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو زنجیروں کا ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، زنجیروں اور توق کو اور بھڑکتی ہوئی آگ کو. اچھا، یہاں ناشکری کو تھوڑا سا جو ہے نا، میں تھوڑا سا، چونکہ آگے اس کی سزا آ رہی ہے کفر کے حوالے سے، تو ناشکری کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں، کیونکہ ناشکری وہ جراثیم ہے جو ہمارے اوپر اس طرح حاوی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری ذہنی صلاحیتوں کو اور بعض اوقات ہماری جسمانی قوتوں کو بھی کسی بیکٹیریا یا وائرس کی طرح کھا جاتی ہیں. ناشکری ایک بیماری ہے، یاد رکھیے. جیسے بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جسے آپ شیزوفرینیا اور اس طرح کی بیماریاں لیتے ہیں کو جانتے ہوں گے، بہت سارے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. تو ناشکری بیسیکلی ایک بیماری ہے. یہ بالکل ایسے ایکٹ کرتی ہے جیسے کوئی وائرس آپ کی باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر سپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو بیمار کر دیتا ہے اور آپ کو کمزور کر دیتا ہے. جن لوگوں کو شکر کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی نعمتوں کے اوپر بھی شکر گزار رہتے ہیں، تو ان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اور مثبت سوچ جو ہے وہ انسان کو طاقت دیتی ہے بڑی سے بڑی مشکل سے مقابلہ کرنے کی. اور جن کے اندر ناشکری ہوتی ہے نا، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ بے شمار یسر جو ہے، آسانی جو ہے، ان کے ارد گرد پھیلی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا مزاج ناشکری والا وہ ایک عسر کے اوپر اٹک جاتا ہے، جو ایک پریشانی یا ایک تکلیف یا ایک کمی ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ ساری جو ان کی آسانیاں ہوتی ہیں نا، ان کا جو کمفرٹ ہوتا ہے، جس سے وہ خوش ہو سکتے ہیں، جس کو وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ وہ انرجی لے سکتے ہیں، وہ جو وائرس ہوتا ہے ناشکری کا، وہ ان کو اس آسانی، اس یسر سے انرجی لینے نہیں دیتا، توانائی لینے نہیں دیتا. اور وہ جو ایک تنگی یا ایک کمی ہے، ایک پریشانی ہے، اس کے اندر ان کو الجھائے رکھتا ہے، اور اس الجھن کے ساتھ جو ہے وہ پھر انسان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، نفسیاتی طور پر بھی، اور وہ پھر کسی چیز کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. مثال کے طور پر ایک آپ کے کسی کے ہسبینڈ کی بات لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، کوئی ہسبینڈ ہے، اس کے اندر 100 خوبیاں ہیں، وہ ہر خوبی ہے اس کے اندر، لیکن ایک اس کے مزاج کی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پسند نہیں. اب شیطان چاہتا ہے کہ وہ ایک کمی جو ہے آپ اس کو لے لیں اور اس کے اوپر فوکس کر کے اس کی جو ساری ہزاروں اچھائیاں ہیں وہ بھلا دے. اور پھر کیا ہوگا؟ کرتے کرتے وہ ایک جو پریشانی، جو ایک کمی ہے، وہ اتنی بڑی کر دے گا شیطان آپ کی نگاہ میں، ناشکری اس کی اتنی زیادہ بڑھا دے گا کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ سپوائل ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا. وہ چاہے قائم رہے چاہے نہ رہے، لیکن بہرحال وہ خراب ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے، پریکٹیکلی آپ نے دیکھا ہوگا. اسی طرح جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نہیں ہوتے، اب وہ ساری زندگی ان کی سوئی اس بات پہ اٹکی رہتی ہے کہ ایک بیٹا ہی ہو جاتا، تو وہ جو سبحان اللہ، اللہ نے
3 4 5 जितनी भी बेटियां दी हैं, जो औलाद दी है, उनके साथ जो वो एक अच्छी कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकते थे, उनको उनके साथ जो पॉजिटिव लाइफ गुजार सकते थे, वो भी नहीं गुजारते। और फिर वो डिप्रेशन और वो परेशानी बच्चियों के दिमाग में भी शिफ्ट कर देते हैं, और 5 ऐसे घराने वजूद में आते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स के साथ जाते हैं। तो ये एक वायरस है नाशुक्री का, जो नस्ल दर नस्ल जो है वो जाता है। और मैंने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में अपने इर्द गिर्द देखा है, जिनके पास इतनी आसानियां होती हैं, अल्लाह ने उनको इतना नवाजा होता है, लेकिन कोई एक बात, एक चीज, कोई एक दो पॉइंट्स उनके जिंदगी के अंदर जो होते हैं, वो सारी जिंदगी उसके कॉम्प्लेक्स में गुजार देते हैं, और वो अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी दुनियावी तौर पर भी इंजॉय कर सकते थे, लेकिन वो एक बेकार सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए। तो नाशुक्री से बचना है हमने। और अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि दाबत शकूर उस गाय को कहते हैं जो थोड़ा सा चारा खा के ढेरों दूध देती है। तो थोड़ी सी भी, छोटी सी भी आपके पास आसानी है ना, तो उस पर अल्लाह का शुक्र करें, उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने से मुराद क्या है कि फिर जुबान से भी, दिल से भी, जवारे से भी उससे शुक्र करें। तो अल्लाह सुब्हान तआला का वादा है आपसे कि वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो उस शुक्रगुजारी की इतनी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, कि आपकी नेमतें बढ़ जाती हैं। फिजिकली ना भी बढ़े तो उसके अंदर बरकत बहुत ज्यादा हो जाती है, आपके लिए वो कंफर्ट का जरिया बनती है। लेकिन अगर आप नाशुक्री करेंगे, तो फिर अल्लाह का अजाब बहुत शदीद है। यानी फिर वो नेमतें जो आपके पास होती हैं, उसकी तरह से भी इंसान की आंखें बंद रहती हैं, और वो कभी उन नेमतों का ना तो शुक्र अदा करता है, ना उनसे फायदा उठा सकता है, ना दुनिया का ना आखिरत का। तो अपनी जिंदगी में से अभी जो हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी जो पिछला महीने के रिमाइंडर थे, तो वो ये भी यही थे कि अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे लानी है, आप अपनी जिंदगी को मुस्बत तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। और अगर मैं आम दुनियावी जुबान में बात करूं, तो आप अपनी लाइफ को इंजॉय कैसे कर सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो शुक्र करना सीख लें, बस शुक्र करना सीख लें। छोटी से छोटी बात के ऊपर भी दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह के शुक्र गुजार रहे हैं, बंदों के शुक्र गुजार रहे हैं। जो आपके लिए छोटी सी भी एफर्ट करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानो तआला का एक इसमें मुबारक आपने पढ़ा ना, अशकूर, अशकूर पढ़ा था आपने, याद है? तो उसमें क्या था कि अल्लाह सुब्हानो तआला कैसी कदरदानी करते हैं कि आप एक अमल करते हैं और अल्लाह ताला आपको 700 गुना एक्नॉलेज करते हैं उसको। कितना कितना उसका एक्नॉलेज करते हैं? 700 टाइम्स। अगर हम भी इसी तरह अपने रिलेशंस में, अपने घर में, अपने इर्द गिर्द कोई हमारे लिए सिर्फ एक मुस्कुराई देता है, तो हम उसको इन रिटर्न 700 टाइम्स प्लेजर दें। आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। जो मैं अक्सर कहती हूँ ना आपको, कि आपका घर जन्नत का नमूना इस दुनिया में बन सकता है। तो उसका पहला स्टेप जो है वो यही है कि शुक्रगुजारी करना सीखें। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का आपने इसमें पढ़ा अशकूर, और उसमें आपने क्या सीखा था कि बंदा गुनाह कर लेता है, सॉरी इरादा करता है बुराई का, और वो बुराई करता नहीं है, इरादा कर लेता है लेकिन करता नहीं है, तो भी अल्लाह ताला उसको एक्नॉलेज करते हैं और एक नेकी दे देते हैं, हालांकि वो तो बुराई करने जा रहा था। तो इसमें भी हमने क्या सीखा कि हम दूसरों के मामले में अगर हमें लगता है कि ये जो है ये मेरे खिलाफ है, और ये मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, और ये ऐसा है और ये वैसा है, लेकिन वो कर नहीं रहा, पता चल रहा है कि वो ऐसा कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा, तो उसको एक्नॉलेज करे, इन रिटर्न उसको प्लेजर दे, इन रिटर्न उसके साथ भलाई करें, आप उसके शर से बचे रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, इस इम्तिहान गाह में भेजा है, हमें समा और बसर जैसी और फुआद जैसी अकल और शऊर दिया है, और हमारे सामने सही और गलत की निशानदेही कर दी है, तो फिर हमें पूरी की पूरी जान लगा देनी चाहिए सीधे रास्ते के ऊपर जाने के लिए। इसमें मुश्किलात बहुत है, आसान तो नहीं है। ईमान का रास्ता जो है
جنت کا راستہ جو ہے یہ بہت پرخار ہے، یہ پرخار ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن بالآخر ایٹ دا اینڈ ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ اور جب اینڈ از ویل دین آل از ویل۔ اگر انجام اچھا ہے تو سب اچھا ہے، اور اگر انجام برا ہے، ہیل فائر ہے، جہنم ہے، تو پھر راستے میں جو کتنے بھی کمفرٹس آپ نے انجوائے کیے ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جیسے ایک روایت ہے نا کہ ایک شخص جس نے دنیا میں کوئی تکلیف کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، اور بڑی ہی زبردست ایک ویل آف زندگی گزاری ہوگی، اس نے نعمتوں بھری، اس کو جہنم میں ایک غوطہ دے کے نکالا جائے گا صرف، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی کوئی سکھ دیکھا؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ اور ایک وہ شخص جس نے دنیا میں بہت مشکل زندگی گزاری ہوگی، بہت تکلیف دہ زندگی گزاری ہوگی، اس کو جب جنت میں ایک غوطہ دے کے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی؟ تو کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ تو انجام پہ نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ شکر گزاری کا راستہ اختیار کر کے دیکھیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کی تمام ذہنی کوفت، آپ کی تمام ذہنی اذیتیں، قلبی اذیتیں، اور بعض اوقات جسمانی ڈپریشن کے امراض وغیرہ، وہ سارے آپ کے دور ہو جائیں گے۔ یہ آپ سے اللہ کا وعدہ ہے، آپ شکر گزاری کر کے تو دیکھیں۔ آپ اپنے ارد گرد پھیلی آسانیوں پر، یسر پہ نظر رکھ کے تو دیکھیں، اور عسر کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس تنگی کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں صبر کا موقع ہے وہاں صبر کریں، اور جہاں معاف کرنے کا موقع ہے وہاں معاف کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں آپ کی زندگی دنیا میں ہی جو ہے وہ حیات طیبہ بن جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے آپ سے۔ بہرحال جو دنیا میں کفر اور شرک کا راستہ اپناتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا کفورا، کہ بے شک نیک لوگ جو ہیں وہ پیئیں گے ایک ساغر سے جس کی آمیزش ہوگی کافور سے۔ جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی اس میں اس کی جو اسمیل ہوگی وہ بری نہیں ہوگی۔ دنیا کی جو شراب ہوتی ہے، جو الکوہل ہوتا ہے، اس کی بڑی بری اسمیل ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جہاں ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ جنت میں جو ملنے والی شراب ہے اس کی مختلف صفات پڑھی ہم نے، تو وہاں پر ایک اور چیز ہے کہ یہ جس چشمے سے یہ پیئیں گے، جیسے آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ، یہ ایک چشمہ ہے جسے پیئیں گے اللہ کے بندے، یفجرونہا، وہ پھاڑ لیں گے اس کو، تفجیرہ، پھاڑ لے جانا، یعنی جہاں چاہیں گے اس کا رخ موڑتے جائیں گے۔ تو وہاں سے یہ جو پلائے جائیں گے، یہ جو نہریں ہوں گی ان کے لیے، یہ بہت خوشبودار ہوں گی، اور خوشبو کس کی ہوگی؟ کافور کی۔ کافور ملا پانی کی بجائے یہ ایک ایسا مطلب قدرتی چشمہ ہوگا جو ٹھنڈک، اور جس کی ٹھنڈک اور خوشبو جو ہے، کافور میں آپ کو پتہ ہے ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، تو وہ اس سے ملتی جلتی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کی جو ڈسکرپشن دی ہے نا قرآن میں، وہ ان چیزوں سے دی ہے جس سے ہم فیملیئر ہیں، جسے ہم جانتے ہیں، تاکہ ہمیں کچھ مافوق الفطرت چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے اس کے اندر طلب بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ورنہ جنت تو ایک ایسی جگہ ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کو کسی آنکھ پر نے دیکھا نہیں اور کسی دل پر اس کا گمان نہیں گزرا، وہ ایسی خوبصورت جگہ ہے۔ اور اسی میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو نہر کا ذکر آ رہا ہے، تو نہریں جو ہیں، جو اللہ کے بندے ان نہروں کو جہاں سے چاہیں گے نکال لیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو نہر کے ساتھ ساتھ واک کرنا پسند ہو، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، مجھے بھی پسند ہے کہ آپ واک کریں پانی کے ساتھ ساتھ، پانی بھی بہ رہا ہے، نہر کے ساتھ ساتھ واک کریں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ نہر کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے اور آپ کو کہیں اور جانا ہوتا ہے، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ نہیں اس کے چل سکتے، حالانکہ آپ کا دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو جنت کی جو یہ نہریں ہیں، یہ
जन्नतियों के हुक्म की पाबंद होंगी। जहां चाहेंगे कि यहां से चश्मा जारी हो जाए, वहीं से जारी हो जाएगा। आप किसी भी पिकनिक पे जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि यहाँ इतना खूबसूरत मंजर है, यहाँ एक चश्मा भी होता तो क्या ही बात थी। हम्म। तो दुनिया में तो आप वहां से चश्मा नहीं फाड़ सकते, लेकिन जन्नत में कर सकेंगे। जहां से चाहेंगे वो चश्मे निकल आएंगे, सुभान अल्लाह। और क्या है इसके लिए, क्या करना है? कोई बहुत पहाड़ तो नहीं कोई केटू तो नहीं चढ़ना, किसी जगह पर एक टांग पे आपने कोई खड़े तो नहीं होना, कोई मुश्किल काम नहीं है। जन्नत तक जाने के लिए सिर्फ इंसान को शुक्रगुजार बनना पड़ता है, अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लानी पड़ती हैं, तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। वो जो हम अभी बात करते थे ना, बहुत पुरखार होता है, तो वो जो खार हैं, जो कांटे हैं इस रास्ते में, वो बेसिकली हमारे नफ्स और शैतान की तरफ से आते हैं ना। तो जब हम अपने नफ्स की ट्रेनिंग करते हैं, जब हम अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा करते हैं, जब हम अपने अंदर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी पैदा करते हैं, तो फिर हमारे लिए उस राह पे चलना आसान हो जाता है। वो फिर हम अपनी जन्नत साथ साथ लिए फिरते हैं, चाहे बज़ाहिर कोई हमें मुल्क बदर कर दे, चाहे कोई कत्ल का हुक्म लगा दे, चाहे कोई हमें जेल में डाल दे। याद है ना इब्ने तैमिया का कॉल, जो अक्सर अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर क्या है, वो सब कुछ आसान होता चला जाता है। और यहाँ कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिफात बताई इबादुर रहमान की, पीछे भी हम पढ़ के, और सुभान अल्लाह हमारी जो वर्कशॉप इंशाअल्लाह अल अजीज 20 फेब से स्टार्ट हो रही है इंशाअल्लाह अल अजीज, तो वो भी यही है। उसमें भी इंशाअल्लाह जिक्र आएगा इन तमाम खूबियों का, जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे के अंदर आए। तो जन्नती जो होंगे, जो इबादुर रहमान हैं, जो जन्नत में जाने के हकदार ठहरेंगे, उनकी भी यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स बताए जा रहे हैं। और वो क्या है? यूफूना बिन नजर, वो पूरी करते हैं नजर या मन्नत। नजर क्या होती है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फुकहा के नजदीक नजर जो है वो चार किस्म की होती है। एक ये कि आदमी अल्लाह से ये अहद करे कि वो उसकी रजा की खातिर फलाना नेक काम करेगा, यानी इसके पीछे महज ये इंटेंशन होती है कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं। ठीक है, ये एक नजर है। दूसरी वो नजर है कि जो हमारे यहाँ लोग मानते हैं कि अल्लाह मेरी फलां हाजत पूरी कर दे तो मैं शुक्राने में फलां नेक काम करूंगा। ठीक है। और तीसरी जो है वो नजर है, जो आदमी किसी नाजायज काम करने या किसी किसी वाजिब काम को ना करने का अहद कर लेता है, जो कसम में भी आती है। बाज़ औक़ात इंसान क्या कहता है कि जैसे दो बहन भाई लड़ते हैं, तो वो कहता है कि मैं अब कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ठीक है, वो कसम खा लेता है इस चीज के लिए, नजर मान लेता है कि मैं तो कभी भी अब ये काम नहीं करूंगा, यानी सिला रहमी नहीं करूंगा। और चौथी ये है कि कोई मुबाह काम करने के लिए अपने ऊपर लाजिम कर ले, या कोई मुस्तहब काम ना करने का कोई अहद कर ले, यानी अपने अपने आप को किसी नेकी से रोकने की नजर मान ले कि मैं ये काम कभी भी नहीं करूंगा। ठीक है, एक तो अभी मैंने अर्ज की ना तीसरी, कि गलत काम के ऊपर नजर मान ले, और एक ये है कि छोटी नेकी पे राजी हो जाए और कहे कि मैं बड़ी ये नेकी करने की कोशिश ही नहीं करूंगा। तो ये चार तरह की नजरें जो हैं ये पाई जाती हैं, जिनमें से जो तीन हैं बाकी की, एक तो पहली है कि अल्लाह की रजा की खातिर कोई नजर मान लेना। तो ये वाली नजर भी जो है, ये कोई बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि नजर जो है एक एक्स्ट्रा अपने ऊपर लाइबिलिटी डाल लेना होता है, एक एक्स्ट्रा काम डाल लेना होता है। तो अल्लाह ताला ने तो जो काम हमारे जिम्मे लगाए हैं, जो फराइज लगाए हैं, वो तो खालिक है ना हमारे। अल्लाह ताला तो जानते हैं कि इंसान के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, तो वो तो हम कर लेते हैं, हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक हमें वो अहकामात दिए, अल्लाह को पता है ये कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी हम अपने सर पे डाल लेते हैं, नजर मान लेते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहे कि मैं लाजिमन जो है, मतलब नजर मान ले कि मैं इतने इतना कुरान का इतना हिस्सा जरूर पढ़ूंगा, रोज इतना हिस्सा जरूर पढ़ूंगा। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, पीछे आप सूरह मुज़म्मिल में पढ़ के आए ना, कि जितना आसानी से पढ़ा जाए पढ़ लो, यानी अल्लाह ने ऑप्शन दिया आपको कि आप थोड़ा भी पढ़ लो, ज्यादा भी पढ़ लो, बांधा नहीं आपको कि लाजमी इतना ही पढ़ो।
تو اگر ہم اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں تو پھر اب اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اسی صحت کی حالت میں رہیں گے، یا یہ کہ ہمیں کوئی اور مصروفیت لاحق نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کی نظر ماننا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور باقی کی جو 3 نظریں ہیں وہ تو ہیں ہی غلط، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے آ گئی کہ اگر اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر کیا کریں گے؟ اب غلط نظر مان لی تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر نظر جو ہے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر غلط نظر مانی ہے تو اس کا جو ہے وہ پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہی، لیکن صرف اتنا آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر نظر مان لی ہے اور وہ صحیح نظر ہے یعنی نیکی کی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر غلط نظر ہے تو پھر اس کو نہیں پورا کیا جائے گا اور اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ اور اگر اچھی نظر بھی مان لی ہے، نیکی والی بھی مان لی ہے، اور پورا نہیں کر سکے اس کو، تو پھر بھی اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک اور چیز، یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر نظر مانتے ہیں لوگ کہ کوئی فلاں کام اگر میرا ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گی یا اتنا یہ کروں گی، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے بخاری اور مسلم میں کہ نظر نہ تو کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے، نہ کسی ہوتے ہوئے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے، البتہ اس کے ذریعے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ اس سے کوئی کام بنتا نہیں ہے، البتہ اس کے ذریعے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جو ہے روایت ہے اسی مضمون میں آتی ہے کہ در حقیقت نظر ابن آدم کو کوئی ایسی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ فرمائی ہو، لیکن نظر ہوتی تقدیر کے مطابق ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر الہی وہ چیز بخیل کے پاس سے نکال لاتی ہے جسے وہ کسی اور طرح نکالنے والا نہ تھا۔ تو گویا اس طرح کی نظریں جو ہیں، جس سے ہم ایسی نظر مان لیتے ہیں کہ میرے بیٹی کی نوکری لگ گئی تو میں یہ کام کروں گی، چاہے وہ نیکی کا ہی ہو، یا اتنے نوافل پڑھوں گی، اتنا یہ قرآن پڑھوں گی، یا اتنا صدقہ کروں گی، وہ ہم شرکیہ نظروں کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ جو ہے ہی غلط، لیکن اس طرح کی بھی نظریں جو ہیں وہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اس لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اصل نظر تو وہ ہے جسے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، جو میں نے سب سے پہلی قسم آپ کے سامنے عرض کی کہ نظر وہ حقیقی چیز ہے جس کو ماننے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی اتنی پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر کوئی بوجھ لاد لو اور پھر آپ اس کو پورا نہ کر سکو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے فرائض میں، اور وہ اعمال کرتے رہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے نوافل میں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں یا ہم اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو خود سے اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم نہ کر لیں، بلکہ اللہ کے احکامات اور سنت کو فالو کریں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ مومن فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح آگے بھی یہ روایت ہے۔ تو اگر ہم فرائض اور نوافل ہی احسن طریقے سے پورے کرتے رہیں، مسنون طریقوں کو ہی احسن طریقے سے کرتے رہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ویسے ہی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ویسے ہی حاصل ہو جاتا ہے، اس کی محبت ویسے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں فوکس کس پر کرنا چاہیے زیادہ؟ اپنے فرائض اور مسنون اعمال کے اوپر، نوافل کے اوپر، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوپر کچھ ایکسٹرا برڈن ڈال لیں۔ ہاں، آپ نیکی کا ارادہ کریں اور نیکی کریں، اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں میں روز سورہ بقرہ پڑھوں، تو اس پہ قسم نہ کھائیں، کیونکہ نظر جو ہے وہ قسم کے ساتھ ہوتی ہے نا، میں اس چیز کی قسم کھا لوں کہ میں روز یہ کام کروں گی، تو اس کے بغیر ارادہ کریں اور کوشش کریں، ٹھیک ہے سورہ بقرہ پڑھنی ہے یا یاد کرنی، میں قرآن یاد کروں گی، قرآن کا اتنا حصہ یاد کروں گی، اتنی صورتیں یاد کروں گی، تو وہ ایک انٹینشن رکھیں،
ایک کوشش رکھیں اس میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے. قسم کے ساتھ اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں. سمجھ گئے یہ بات؟ اور اگر آپ نے کھا لی ہے کسی نیکی کے کام پہ قسم، پھر اس کو پورا کریں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن ہوگا شر جس کا پھیل جانے والا، یعنی قیامت کے دن کا شر. ٹھیک ہے، ہوپ فلی یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے نظر کا؟ قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے وہی نظر کا کفارہ ہوتا ہے. سورہ مائدہ میں آپ اس کو پڑھ کے آئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. کھانا کھلانے کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. اور یہاں خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے عَلَىٰ حُبِّهِ، تو ہا کی ضمیر جو ہے یہ دو طرح سے اس کو لیا جاتا ہے. اگر اس کو جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف مانی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، جیسے آگے آیت میں آ رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں چہرے کے لیے اللہ کے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی محبت میں ان کو کھانا کھلایا جائے. لا نریدو، نہیں ہم چاہتے، منکم تم سے، جزاء کوئی بدلہ، ولا شکورا اور نہ ہی شکر گزاری. یعنی کھانا کھلانا جو ہے دیکھیں بجائے مطلب خود ایک ایسا فعل ہے جو بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھلانا بجائے خود ایک بہت بڑی نیکی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں اسی کی بات آئی کہ خرچ کرنے کی بات آئی، اور اس میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ مال کی طرف بھی جاتی ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود وہ مال دوسروں کے اوپر خرچ کرنا. تو مال کی محبت کے باوجود آپ اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہیں، آپ کو اس سے محبت ہے، آپ کی اپنی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، اس کے باوجود آپ اس کو دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے آپ کی وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں. جس کو ہم کھلا رہے ہیں اس سے نہ ہمیں کوئی شکریہ چاہیے اور نہ ہی بدلہ چاہیے. اس کو ہم پہلے بھی بہت دفعہ صدقے کی مد میں ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ کس طرح اگر پیچھے ہماری انٹینشن ذرا سی بھی چینج ہو جاتی ہے تو ہمارا اجر ضائع ہو جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. ٹھیک ہے، احسان جتا کے. تو یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کوئی بدلہ نہیں ان سے چاہتے، تو احسان جتانا بھی بیسیکلی کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں کسی پر احسان چاہتے یا جتاتے؟ جیسے ہم عام طور پر اپنے گھر کی میٹس کے ساتھ، میں اکثر یہ مثال دیا کرتی ہوں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی سچی پکی نیت سے ان کی مدد کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہوتی کہ اس صدقے کے لیے یا یہ جو ہم نے کھانا کھلا رہے ہیں یا ان کے ساتھ اچھا کریں تو ہمیں ان سے کوئی بدلہ چاہیے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان ریٹرن یہ بیچارے ہمیں کیا دے سکتے، تو خود مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، تو کوئی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. لیکن کیا ہوتا ہے پھر جب وہ کوئی کمی کر دیتے ہیں ہمارے کام میں، یا کوئی ایسے موقع پر چھٹی کر لیتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان کی، تو پہلا جملہ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اتنی جان مارتے ہیں اور تم دیکھو ضرورت کے ٹائم پہ ایسے اور ایسے کر کے. تو وہ جو جملہ ہے وہ ہمارے اجر کو، جو پیچھے ہم نے صدقہ کیا ہوتا ہے، جو ان کو کھانا کھلایا یا ان کی کوئی ضرورت پوری کی، اس کو ضائع کر دیتا ہے. یہ احسان جتانا ہے نا. تو یہ احسان جتاتا کیوں ہے انسان؟ کیونکہ اس کے اندر یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ اس کو اس کے احسان کا بدلہ دے یہ شخص. تو جنتی جو ہوتے ہیں، جنت میں وہ لوگ جائیں گے کھانا کھلانے والے جو دوسروں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور ان سے کبھی بھی کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، کبھی بھی ان سے بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ ہمیشہ وہ جو، ویسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا ایک خاتون کی کہ میں ان کو جانتی ہوں کہ وہ جب بھی
کسی کے لیے خاص طور پر جو ملازمہ ان کے گھر آتی تھی تو ان کے لیے جب کوئی وہ ایکسٹرا کا ان کو چیز دیتی تھی تو اس دن وہ ان سے کوئی کام نہیں کراتی تھی کہ اب میں نے ایکسٹرا دیا ہے تو اگر میں ان سے ایکسٹرا کام کراؤں گی تو کہیں یہ اس کا بدلہ ہی نہ ہو جائے. تو سبحان اللہ بالکل بھی اس چیز کا کہ یہ ان ریٹرن اگر ہم ان کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی ایفرٹ کریں تو یہ ہمیں ان ریٹرن کچھ کرے. ایون اکنالجمنٹ بھی نہیں چاہیے. ولا شکورا، تھینک فل بھی نہ ہو وہ ہمارے لیے. بے شک ویسے ہم کہتے ہیں نا کہ اتنا میں نے کیا تو اس نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا. میں نے اتنا اس کے فلاں کے میں کام آئی اپنے کسی بہن بھائی کی، میں فلانے ٹائم پہ اس کے کام میں، اس نے میرا کیا کرنا تھا تو میں شکریہ بھی نہیں کیا. تو شکریہ کی بھی طلب نہیں رکھنی ان سے. یہاں تو بات صرف کھانا کھلانے کی ہو رہی ہے نا، لیکن تمام صدقات اس میں آ جاتے ہیں. تمام صدقات کہ اگر ہم نے اتنا سبھی، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے یہ بھی نہ کریں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں. جب آپ نے صدقہ دے دیا تو ان ریٹرن ان سے دعا کی بھی طلب نہ رکھیں. خود وہ دیتے ہیں تو ان کو دینی ہی چاہیے دعا. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، تمہیں صدقہ دیتا ہے تو تم اس کے لیے دعا کرو، لیکن خود ہم نہ ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن اس دن سے، عبوسن کم طریرا، بہت تیوری چڑھانے والے، نہایت سخت. کون سا دن ہے وہ؟ جس میں انسان کی شکل بگڑ جائے گی اور وہ بہت سخت ہوگا. یہ قیامت ہی کے دن کا ذکر ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو بچا لے گا انہیں اللہ اس دن کے شر سے. وَلَقَّاهُمْ، اور وہ عطا کرے گا انہیں نَضْرَةً، تازگی، وَسُرُورًا، اور خوشی. جو لوگ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزار کے آئیں گے کہ وہ نیکیاں خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے. اللہ جیسے نظر کی بات ہوئی تو نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے. پھر کھانا کھلانے کی بات ہوئی، اب یہ دونوں طرح سے آگی نا. نظر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے حقوق میں سے آگئی کہ اللہ کے اطاعت میں آپ کی نیکی جو ہے اس میں اپنے آپ کو پابند کریں. اور دوسری کیا آ گئی؟ اللہ بندوں کے حقوق میں کھانا کھلانے کی بات آ گئی. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کیسے ادا کرتے تھے کہ اس میں بندوں سے کسی بھی قسم کا اجر یا بدلہ نہیں چاہتے تھے. کوئی ریاکاری نہیں تھی اس میں، کوئی دنیا کی چاہ، دنیا کی طلب نہیں تھی. کوئی بھی نیکی وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو نیک کہیں. کوئی نیکی وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو آنر کریں، ان کو اکرام دیں معاشرے میں، ان کا کوئی نام ہو، ان کی کوئی سے ہو. بلکہ ہر کام چاہے وہ حقوق اللہ میں آتا تھا یا حقوق العباد میں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس دن کے عذاب سے بچا لے گا جس دن چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے اور وہ بہت سخت ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہرے اس دن تر و تازہ کر دیں گے. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا اور آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ عبسہ میں بھی، کہ کچھ چہرے اس دن خوبصورت ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ان پہ تازگی چاہیے ہوگی. پیچھے آپ پڑھ کے نا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ جو چہروں کی تازگی ہے نا، یہ اس دن کی، وہ جو اصل دن ہے، جو بدلے کا دن ہے، جو ریزلٹ کا دن ہے، اس دن کی جو تر و تازگی ہے، جو تمتماہٹ ہے چہروں کی، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے پیچھے ہمیں اس دنیا کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہمیں اس سورہ کے شروع میں بتا دیا گیا نا کہ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں، تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم شکر گزار بنتے ہیں یا نہ شکرے بنتے ہیں، اللہ کے فرمان بردار بنتے ہیں یا اللہ کے نافرمان بنتے ہیں، بھلائی کا راستہ چنتے ہیں یا برائی کا راستہ چنتے ہیں. تو آج جو ہم ڈیسیژن لیں گے وہی کل ہمارے چہروں کے اوپر رونق کا باعث بنے گا یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سیاہی کا باعث بنے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور بدلہ دے گا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. جنتاً وحریرا، جنت اور ریشم کا. اور اس راستے پر چلنا، اس راستے پر چلنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. ابھی جیسے شکر کی بات ہوئی تھی نا کہ شکر گزاری سے ہمارے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے، تو ہم شکر گزار ہو نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے اندر صبر کرنا نہیں پایا جاتا. جب تک ہم صبر کرنے والے نہیں ہوتے تب تک ہم شکر گزار بن نہیں سکتے. تو یہ جو جنت ہے، یہ بدلہ ان کو
کس وجہ سے مل رہا ہے؟ کیونکہ وہ شکر گزاری کرنے والے، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنے والے ہوں گے تبھی شکر گزار ہو سکیں گے۔ اگر بے صبرے ہوں گے، بے صبری پائی جائے گی تو کبھی شکر گزاری بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے صدمے پر جزا فضا نہ کرنا اور اپنی خواہشات کے اوپر اللہ کے حکم کو ترجیح دینا، اپنی خواہشات کے اوپر اللہ کے احکام کو ترجیح دینا، اللہ کے احکامات کو پریفر کرنا اور اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دینا، یہ صبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عموماً جو صبر کی آدھی ڈیفینیشن جانتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ صدمے میں جزا فضا نہ کرنا۔ تو بیسیکلی پہلی ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کے احکامات کو فوقیت دینا اپنی خواہش نفس کے اوپر۔ یہ ڈیفینیشن ہے جو ہمیں اس کے آگے اگلے حصے پہ لے کے جاتی ہے، جس میں اگر اللہ کی رضا سے، اللہ کے اذن سے ہمیں کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو پھر ہم اس پر جزا فضا کرنے کی بجائے اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور اس میں پھر ہم اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ دو صفات اپنے اندر بدرجہ اولا پیدا کرنی ہے ہم نے، صبر اور شکر۔ صبر کریں گے تو شکر کا راستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا، اور جب ہم شکر کرنے والے ہوں گے زبان سے، دل سے، جوارے سے، تو پھر ہمارے لیے کیا کیا تحفے ہیں؟ جنت وحریرہ اور ریشم، متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوں گے اس میں مسندوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرہ، نہ وہ دیکھیں گے اس میں کوئی سخت دھوپ اور نہ سخت ٹھنڈک، معتدل موسم ہوگا، سپرنگ سیزن سمجھ لیجئے، بہار کا موسم، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور جھکے ہوں گے ان پر سائے اس کے، وذللت، اور تابع کر دیے جائیں گے، قطوفہا، پھل اس کے، تذلیلاً، تابع کیا جانا۔ جنتی جیسے چاہیں گے ہاتھ بڑھا کے جو پھل چاہیں گے کھا لیں گے۔ پھل دار درخت جو اونچے اونچے ہوں گے، آپ ہاتھ بڑھائیں گے، شاخ خود بخود جھک کے آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ پھل کو توڑ لیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور پھرائے جائیں گے ان پر برتن، من فضة، چاندی کے، وَأَكْوَابٍ، اور پیالے، کانت ہوں گے، قواریرا، شیشے کے، قواریرا من فضة، شیشے چاندی کے، قدروہا تقدیرا، انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا ان کا خوب اندازہ رکھنا۔ عورتوں کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری برتن بھی ہوتے ہیں، خوبصورت برتن، اور سبحان اللہ جتنا برتن خوبصورت ہوتا ہے اتنا ایکسپینسو بھی ہوتا ہے۔ 40 سے 80 ہزار سے لے کر لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ڈنر سیٹ کی قیمتیں، اور عورتیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، خرچ کرتی ہیں اتنے پیسے، اور پھر اس میں مقابلہ بازی کرتی ہیں، یہ میں نے فرانس سے منگوایا ہے، یہ فلاں جگہ سے منگایا ہے، اچھا چلے نہ صحیح، نہیں اتنے اوپر جاتے، نیچے کلاس میں آ جائیں، تھوڑا سا جہیز کے برتنوں پہ آ جائیں، کتنے عزیز ہوتے ہیں ہمیں۔ ان برتنوں پر رشتوں کے بیچ میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، نند بھاوج اور چھوٹے بچوں کو ڈانٹنا کہ یہ برتن توڑ دیا، اور یہ اتنا مہنگا تھا، اور یہ اور وہ۔ آج اگر ہم پچھلی آیت پہ چلے جائیے ذرا، صبر والی آیت پہ، آج اگر ہم اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں ان چیزوں پر، اتنے پیسے خرچ کرنے کی بجائے ایک عام چیز لیتے ہیں اور باقی پیسے وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی ہماری چیز کو نقصان پہنچا دیتا ہے، جیسے شیشے کے خوبصورت بڑے ایکسپینسو برتن بھی ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے، تو اس کے اوپر ہم صبر کر لیں اور ہم رشتوں کو خراب نہ کریں، اپنی زبان کو روک کے رکھیں، کوئی بات نہیں، ٹوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، دلوں میں درار نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہم صبر کر لیں تو جنت میں جو کراکری آپ کو ملے گی سبحان اللہ،
وہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. قواریرا من فضتن، شیشے کے بنے ہوئے برتن، چاندی کے، اور شیشے کے بنے ہوئے برتن، اور شیشہ بھی کیسا؟ جو چاندی کا بنا ہوگا. ابھی تو آپ کا جو گلاس ہے زیادہ اس میں سلیکون ہوتا ہے، چاندی کا بنا ہوا شیشہ. میری تو، میں نے اس کو امیجن کرنا چاہا نا، تو میری تو امیجنیشن کی تھک گئی، میرا تصور اس جگہ پہ پہنچے ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی، کس قدر خوبصورت ہوگا، جس میں چاندی جیسی چمک ہوگی اور شیشے جیسا وہ نازک ہوگا. آپ کو یہ سب کچھ ملے گا، اور دنیا میں تو آپ کتنا ہی خرچ کر لو، کچھ عرصے بعد اس کا فیشن ختم ہو جائے گا، وہ سٹائل بدل جائے گا، یا پھر یہ کہ وہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر یہ کہ آپ ہی دنیا سے چلے جائیں گے. تو کتنا دیر آپ اس کو انجوائے کر لیں گے، اور وہاں تو یہ ہمیشہ رہیں گی. تو پھر یہ صبر ہی آتا ہے نا، جو ہمیں اس چیز پر موٹیویٹ کرتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنا مال اس قسم کی چیزوں پر نہ ضائع کریں، بلکہ ہم وہاں پر خرچ کریں جو ہمیں آخرت میں اس سے کہیں بہترین چیز عطا کرے گی. ابھی اوپر آپ نے پڑھا حریرہ، حریر کہتے ہیں بہت ہی عمدہ ریشم کو، بہت عمدہ ریشم. تو دنیا میں آپ کو اپنی خواہش نفس پہ صبر کرنا پڑتا ہے نا. جب آپ کا دل چاہتا ہے کوئی ایسا ڈریس پہننے کو، کوئی باریک، کوئی نازک فیبرک پہننے کو، تو آپ کو اپنی خواہش نفس کو دبانا پڑتا ہے کہ نہیں، میں یہ چیز نہیں پہن سکتی، مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. پھر یہ کہ یہ سم ٹائم ایکسپینسو ہوتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ صرف اس لیے نہیں لیتے کہ میں جو 20,000 کا سوٹ یہ خریدوں تو اس کی بجائے میں 5,000 والے میں بھی گزارا کر سکتی ہوں، یا 3,000 والے میں بھی کر سکتی ہوں. باقی پیسے میں ان کو دوں جن کے پاس 2,000 بھی نہیں ہے کہ وہ ایک اپنا تن ڈھانپ سکے. تو یہ صبر ہی ہے نا جو آپ سے یہ بڑے کام کرائے گا. اور جب آپ یہ بڑے کام کریں گے تو پھر آپ کے لیے وہ جنت ہے جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جمع کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کی رونقوں میں کھونے کی بجائے اور یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی بجائے، اپنے مال کو ضائع کرنے کی بجائے، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ضائع کرنے کی بجائے آخرت کے لیے ان کو سٹور کر لیں، آخرت کے لیے ہم جمع کر لیں. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں ایک جام ہوگی آمیزش جس میں سونٹھ کی. عَيْنًا، وہ ایک چشمہ ہے. ایک پیچھے ایک چشمے کا ذکر ہوا تھا، یہ ایک دوسرا چشمہ ہے. فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ وہ ایک چشمہ ہوگا جس میں اس کا نام ہے سلسبیل. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر لڑکے جو ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان پر گردش کریں گے، جو ان کو سرو کریں گے، جو ملازم ہوں گے، جو جنت میں چھوٹی عمر کے لڑکے ہوں گے، وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے. خوبصورتی جو ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے جو خوبصورتی کی عمر ہوتی ہے. ملازمین بھی کیسے ہوں گے وہاں پر جو سرو کر رہے ہوں گے، وہ بھی خوبصورت ہوں گے. پیچھے بھی آپ پڑھ کے ہے نا، لؤلؤ والمرجان کی طرح، موتیوں کی طرح. اور پھر ان کی دوسری صرف یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، بڑے نہیں ہوں گے. بڑی عمر کے مرد اگر آپ کے ارد گرد پھر رہے ہو تو آپ الجھن کا شکار ہوتے. تو چھوٹی عمر کے 9 عمر لڑکے ہی رہیں گے، وہ ہمیشہ جو سرو کرنے والے ہوں گے. اذا رأیتہم، جب تم دیکھو گے انہیں، حسبتہم، تم سمجھو گے انہیں، لؤلؤا منثورا، گویا وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. سبحان اللہ. جنت کے جو ولدان ہیں، جنت کے جو آپ کے غلام ہوں گے وہ اتنے خوبصورت ہیں، تو آپ کتنے خوبصورت ہوں گے پھر، ہے نا. ذرا امیجن کریں اپنی خوبصورتی کا کہ آپ جنت میں جا کے کتنے خوبصورت ہو جائیں گے. اور آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کی امتحان گاہ میں کامیابی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ انہوں نے کہیں پر بھی ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی، وہ چیز ڈیمانڈ نہیں کی جو ہم کر نہ سکے. اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کوشش کی ڈیمانڈ کی ہے کہ کوشش کرتے رہیں.
وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تم دیکھو گے، ثم وہاں پر، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا تو تم دیکھو گے آسائشیں اور بادشاہت بہت بڑی. ایک ایک جنتی کی جو بادشاہت ہوگی، جو اس کے محل ہوں گے، کیا ہی کہنے. سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی جو سلطنت ہوگی وہ 3 زمینوں کے برابر ہوگی. تو جو سابقون السابقون ہیں، جو ان کے بعد جاننے والے داہنے ہاتھ والے ہیں، تو پھر ان کی جنتوں کا کیا ہی کہنا. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق ان پر کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سبز اور موٹے ریشم کے. وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے اساور من فضہ کنگن چاندی کے. وسقاہم اور پلائے گا انہیں ربہم رب ان کا شرابا طہورا شراب پاکیزہ. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا اور یہ ہے تمہارے لیے بدلہ اور یہ ہے تمہاری کوشش کی قدردانی. کہ جو ہم کوشش کریں، یہاں پر ہم اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کی فرما برداری کی کوشش کریں، ہماری کوششوں کی قدردانی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو بتایا ہی نہیں، کہیں آپ سے ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ آپ اس کو انجام تک پہنچائیں کام کو. آپ ابتدا کریں، آپ اس میں لگے رہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتے رہیں اور اپنی استطاعت کو اللہ کی راہ میں بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں. آپ کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی اور وہ قدردانی یہ ساری نعمتیں ہیں. جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ اعمال تو اتنا انسان کر ہی نہیں سکتا کہ جنت جیسی جگہ پہ پہنچ جائے. یہ تو اللہ کی کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی قدردانی ہے. سبحان اللہ. بھی جو پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ چھوٹی چھوٹی ہماری کوششیں، معمولی معمولی، کیا کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی زبان کو ہی قابو میں رکھنا ہے نا، کہ جھوٹ نہ بولیں. کیا مشکل ہے؟ زبان کو ہی قابو میں رکھنا ہے نا، کہ کسی کی غیبت نہ کریں. کیا مشکل ہے؟ زبان کو ہی قابو میں رکھنا ہے نا، کہ ہم کوئی کسی میں فتنہ نہ ڈالیں کسی جگہ پہ. کیا مشکل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہاری 2 جبڑوں کے درمیان میں، اور ایک جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے. زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دینے والے کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. وہ شخص جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولے، اس کے لیے بھی جنت میں گھر کی ضمانت. مشکل ہے؟ سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ آپ پڑھیں دن میں، پورے شعور کے ساتھ، توحید کے پورے شعور کے ساتھ، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے. جنت میں ایک محل کی ضمانت ہے آپ کی. مشکل ہے کوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ اس کی عیادت کرتا رہتا ہے وہ جنت کے باغوں میں پھرتا رہتا ہے. مفہوم ہے حدیث کا. کوئی مشکل ہے عیادت کرنا؟ کیا مشکل ہے مجھے بتائیں؟ اتنی زبردست جگہ پر جانے کے لیے کیا مشکل ہے؟ صرف اپنی سیلف ٹریننگ کی ضرورت ہے، صرف اپنے آپ کو کی تربیت کی ضرورت ہے. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ اپنی تربیت خود کر سکتے ہیں. اتنی خوبصورت جگہ یہ، اتنی خوبصورت. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا دوبارہ ان کو پڑھیں. ابھی تو وقت کی کمی تھی اور میرا ٹارگٹ تھا کہ ہم اتنی آیات کو پورا کر لیں، تو میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں گئی. تو ذرا تصور کے گھوڑے اپنے دوڑائیں اور اپنے آج کے ان گھروں کو دیکھیں اور اپنی چاہت کو ذرا دیکھیں. جو ہمارا دل کرتا ہے نا کہ میرا دنیا میں اتنے گز کا بنگلہ ہو اور ایسا فارم ہاؤس ہو، یا یہ اور یہ میرے پاس ہو، یا جو فلاں کے پاس ہے وہ میرے پاس ہو. ذرا اس کو اور اس جنت کو کمپیریزن کر کے دیکھیں، اور پھر اس دنیا کی ذرا 60 سالہ 80 سالہ زندگی کو دیکھیں اور ہمیشگی کی زندگی کو دیکھیں، اور پھر سوچیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو کرنے ہمارے لیے اتنے مشکل ہو گئے کہ ہم اتنی زبردست اپرچونٹی کو کھو رہے، ہمیشگی کے اتنی خوبصورت جگہ کو.
परवाह ही नहीं है हमें। जरा सोचिएगा जरूर। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम वो तमाम अमाल करने वाले, वैसे ही बेहतरीन तरीके से करने वाले जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो। अल्लाह ताला हमें वैसा ही बना दे। अल्लाह ताला हमें अपने नेक और सौले लोगों में शामिल फरमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।